نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعترته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا ذكر الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا امام الانبياء والمرسلين السلام عليك يا نبي القبلتين صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ استغفار کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ میں نے قرآن شریف سے سورہ نوح کی آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے امت سے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ انہوں نے کہا اپنی امت سے کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، زیادہ استغفار کرو، زیادہ توبہ اور استغفار کرو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک دوسرا فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش تم پر رحمت والی برسائے گا، موسیلا دھار۔ رحمت والی بارش کا مطلب کیا ہے؟ رحمت والی بارش کا مطلب یہ ہے کہ دن کے کام کاج میں تمہارے رکاوٹ نہ ہو، اس لیے رات کو برسائے گا، دن میں تمہارے لیے کشادہ کر دے گا تاکہ تم دن میں تمہارے کام کاج اچھی طریقے سے کر سکو۔ تو یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر رحمت والی بارش کو نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارے مالوں میں تمہاری مدد کرے گا، یعنی مالوں کو تمہارے بڑھا دے گا، تمہیں مال کی کثرت عطا فرمائے گا۔ اور کیا کرے گا؟ وَبَنِينَ، اور تم کو بیٹے عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ بیٹے عطا کرے گا۔ بے اولاد ہے تو اولاد، اور اولاد والے ہیں تو اس میں بیٹیاں نہیں بلکہ بیٹے عطا فرمائے گا۔ اور کیا کرے گا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اللہ رب العزت باغات کو سرسبز و شاداب کر دے گا، بہت زیادہ پھلدار اور بہت زیادہ کیا ہے؟ ترکاری والے اور بہت زیادہ اجناس دینے والے پودوں کو کیا ہے؟ کثرت سے اگا دے گا اللہ پاک، جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ تمہارے باغات ہرے بھرے ہو جائیں گے، تو پھل، ترکاریاں، اجناس زیادہ وافر مقدار میں تم کو حاصل ہوں گے۔ اور اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ تمہارے پاس سے مہنگائی کا دور ختم ہو جائے گا، ہر چیز تمہیں سستی ملنے لگے گی۔ تو یہ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا، تو اللہ رب العزت نے وہی جو ہے نا کیا ہے کلام کو، وہی آپ کے ارشادات کو قرآن مجید میں نقل فرمایا، اور ہم کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت سے یہ فرمایا تھا، تو جو انہوں نے اپنی امت کو فوائد استغفار کے بیان فرمائے، وہی فوائد اے امت محمدیہ تمہارے لیے بھی ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا؟ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، بارش ہی نہیں ہو رہی ہے، کئی سال گزر گئے، لوگ فاقے کی وجہ سے مرنے لگے ہیں، جانور مرنے لگے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، تو ہم کیا کریں؟
کوئی وظیفہ بتائیے ہمارے حق میں کچھ دعا کر دیجئے. تو حضرت نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو. وہ چلا گیا. دوسرا شخص آیا, اس نے عرض کیا کہ حضرت والا میری شادیوں کے کئی برس بیت گئے, اولاد ہی نہیں ہو رہی, تو مجھے اولاد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت نے فرمایا استغفار کی کثرت کر. تیسرا شخص آیا, اس نے عرض کیا کہ حضرت والا میں معاشی بحران سے بہت پریشان ہو چکا ہوں, میرے معاشی حالات درست نہیں ہیں, روزی بہت تنگ ہو گئی ہے, غریبی سے کیا ہے بے کس ہو گیا ہوں, بے بس ہو گیا ہوں, پریشان ہوں, تو میرے رزق میں وسعت ہو جائے اس کے لیے میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا استغفار کی کثرت کر. تو آپ کا خادم آپ کے پاس کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا کہ اے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی 3 الگ الگ مریض آئے اور آپ نے تینوں کے لیے دوا ایک ہی تجویز فرمائی, ایک ہی دوا دی. مریض 3 الگ الگ مرض لے کر آئے, آپ نے دوا ایک ہی دی, ایسا کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا ارشاد سورہ نوح میں نقل فرمایا اور اس میں یہ 3 فوائد استغفار کے بیان فرمائے, اس لیے میں نے کہا کہ استغفار زیادہ پڑھو. وہ قحط پڑ گیا, بارش کے لیے آیا, تو میں نے کہا استغفار زیادہ پڑھا کرو تو قحط دور ہو جائے گا, کیونکہ اللہ نے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا, کہ اللہ موسیلا دھار بارش کا نزول فرما دے گا تو قحط دور ہو جائے گا. دوسرا شخص آیا, اس نے کہا کہ اولاد نہیں ہے, اللہ پاک نے فرمایا وبنینا, کہ تم استغفار زیادہ پڑھو گے تو بیٹے عطا کروں گا, تو میں نے اس کو کہا کہ استغفار زیادہ پڑھ. تیسرا شخص آیا, اس نے کہا کہ میں مال میں کمزور ہوں, غریب ہوں, لاچار ہوں, بے کس ہوں, بے بس ہوں, میرے لیے کچھ وظیفہ عنایت فرمائے. تو آپ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا استغفار کی فضیلت میں وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ, کہ مال میں تمہاری مدد کرتا ہوں. اب اللہ مدد کرنے کے بعد مال میں کمی ہو سکتی کیا؟ اس لیے میں نے اس کو کہا کہ استغفار زیادہ پڑھا کر. تو معلوم ہوا استغفار کے فضیلت میں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں, دوسرا یہ کہ قحط سالی دور کر دی جاتی ہے, تیسرا یہ کہ مال بڑھا دیا جاتا ہے, چوتھا یہ کہ بیٹے عطا کیے جاتے ہیں, پانچواں یہ کہ مہنگائی دور کر کے اشیاء سستی فرما دی جاتی ہیں. 5 فائدے ہو گئے. چھٹا فائدہ اللہ نے سورہ ہود میں بیان فرمایا. سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی امت سے ارشاد فرمایا, ایک اور جو ہے نا کیا ہے اس کے فوائد میں سے فائدہ بیان کرتے ہوئے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, تم استغفار زیادہ پڑھو تو اللہ تمہاری کمزوری دور کر کے طاقت سے بدل دے گا, یعنی تمہاری طاقت کو ڈبل کر دے گا. استغفار پڑھنے سے پہلے تمہاری طاقت کتنی ہے, استغفار پڑھنے کے بعد اس طاقت میں اضافہ فرما دے گا, زیادتی کر دے گا, تمہاری کمزوری دور کر دے گا. ہم میں کتنے ایسے افراد ہیں جو معاشی بحران کا شکار ہے, مگر ان کو استغفار پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی. انہوں جا رہے کہاں پہ؟ عامل صاحب کی دہلیز پہ جا رہے, بھائی معاشی بحران ہے, کچھ تو بھی تعویذ دے دو, پلیتا دے دو. نہیں, کون کرا دیے کی بول رہے, کون کرا دیے گی؟ وہ کس کو آج یہ زمانے میں فرصت ہے کہ وہ آپ کے اوپر کچھ کرائے؟ نہیں, اللہ پاک نے دوا عنایت فرمائی, تنگ دستی بھی دینے والا میں ہی ہوں اور رزق کشادہ کرنے والا بھی میں ہوں, اولاد دینے والا بھی میں ہوں اور اولاد کو روک دینے والا بھی میں ہوں. نہیں, تو جب اللہ خود اولاد کا دینے نہ دینے والا ہے تو بندے کو مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ رب العزت سے. تو جب اولاد نہیں ہے بندہ استغفار کی کثرت کرے گا, یہ اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے کہ میں اس کو بیٹے عطا فرماؤں گا, یقین کرنا چاہیے. نہیں, عامل کی بات پہ کتنا بھروسہ ہے, دیکھو ڈاکٹر کی بات پہ کتنا بھروسہ ہے. شکر کھائے تو شوگر بڑھ جاتی, بولے تو اب کیسا پرہیز کر رہے, گولی کیسا ٹائم پہ کھا رہے. ایسے ہی ٹائم ٹو ٹائم استغفار کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اللہ کے حبیب جو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, خاتم النبیین رحمت للعالمین, آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے. سرکار کو استغفار پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟
نہیں، مگر اس کے باوجود سرکار 100 مرتبہ پڑھ کے امت کو یہ اپنی سنت عنایت فرما رہے ہیں کہ تم میری سنت سمجھ کے کم از کم 100 مرتبہ ہی صحیح روز استغفار پڑھ لیا کرو۔ کیوں کہ اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ ایک تو آپ نے سماعت کر لیا سورہ نوح سے 5 فائدے، پھر 6واں فائدہ سورہ ہود سے سماعت کیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا تم استغفار کی کثرت کرو تو میں تمہارے لیے خوشحال زندگی کے اسباب پیدا کر دوں گا۔ خوشحال زندگی گزارنے کے لیے تمہیں کیا کیا ساز و سامان چاہیے وہ میں عطا کرتا ہوں، بولا اللہ پاک۔ یہ دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی کہ بندہ اگر استغفار کی کثرت کرے گا تو اس کو خوشحال زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا سامان چاہیے وہ اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اب آپ بتائیے کتنے فائدے ہو گئے استغفار کے؟ کتنے ہو گئے؟ 7 فائدے ہو گئے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہوا؟ گناہ معاف ہوں گے۔ دوسرا فائدہ ہوا کہ آسمان سے بارش برسا کر قحط دور کرے گا اللہ پاک۔ تیسرا فائدہ مال میں اضافہ کرے گا۔ چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے اولاد نہیں ہے تو بیٹے عطا فرمائے گا۔ 5واں یہ کہ مہنگائی کو دور کر دے گا۔ 6واں یہ کہ جسم کی طاقت اور قوت کو ڈبل فرما دے گا۔ اور 7واں فائدہ یہ کہ خوشحال زندگی گزارنے کے اچھے اچھے سامان اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ یہ 7 فائدے تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اور اللہ پاک کا ارشاد ہے قرآن مجید میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے سچا کون ہے؟ جب اللہ سے بڑھ کے سچ بولنے والا کوئی ہے ہی نہیں تو اللہ سے زیادہ ہمیں کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ کسی پر نہیں، اللہ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے، ہے نہیں؟ بولا اللہ کبھی جھوٹ بول سکتا ہے کیا؟ ہرگز نہیں بول سکتا۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی سچا ہی نہیں ہے، یہ اللہ نے خود اعلان فرما دیا۔ پھر کیا ارشاد فرمایا اللہ پاک نے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اگر کسی کلمے کو ادا فرما دیتا ہے اپنے کلام میں قرآن مجید میں پھر اس کو تبدیل نہیں فرماتا۔ کا مطلب یہ ہے یہ جو 7 فائدے اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائے یہ استغفار پڑھنے والے کو ملنا ہی ملنا ہے، نہیں ملنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ یہ تو ہو گئی بات قرآن کی روح سے۔ اب حدیث پاک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم اور ہر مشکل سے نکلنے کے آسان راستے کھول دیتا ہے، یعنی ہر غم سے ہر مشکل سے اس کو نکال لیتا ہے۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 8 فائدے ہو گئے۔ پھر سرکار نے فرمایا ایسی ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق دے گا جہاں سے وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے میرے کو رزق مل سکتا ہے کیا، ویسے ویسے مقامات سے اللہ پاک اس کو رزق عطا فرمائے گا، یعنی رزق کے دروازے اس کے لیے کشادہ ہوتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے۔ کتنے ہو گئے؟ 9 فائدے ہو گئے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا تم استغفار اتنا زیادہ کیا کرو، اتنا زیادہ کیا کرو کہ شیطان تھک ہار کے بیٹھ جائے، وہ امید لگانا ہی چھوڑ دے کہ یہ بندے سے اب گناہ کرانا بیکار ہے، آخر میں انہیں تھک کے بیٹھ جانا۔ سمجھ گئے بات آپ؟ اتنا استغفار کیا کرو بولے سرکار، کیونکہ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص بولے سرکار جس کے نامہ اعمال جب کھولے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال کے دفتر جب کھلیں گے اس میں ہر صبح اور شام کو استغفار ہو تو اللہ پاک کو اسے عذاب دینے میں شرم آئے گی بولے سرکار۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اللہ رب العزت وہ بندے کے گناہوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے استغفار اور ایک ہوتی ہے توبہ۔ توبہ میں اور استغفار میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گناہ پر شرمندگی کے احساس کے ساتھ منہ سے کچھ جملے معافی کے بولنا، یہ استغفار ہے۔ بھلے آپ اردو میں بول لو، بھلے آپ عربی میں بول لو، بہتر ہے وہ زبان میں بولے جو قرآن کی اور رسول پاک کی زبان ہے، عربی زبان، ٹھیک ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کا خیال فرمایا، بڑے بڑے اچھے وظیفے پڑھنے والوں کا خیال کرتے ہوئے بڑے بڑے استغفار بھی عطا فرمائے،
اور جو ایسے امتی ہے جن کو ہارڈ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنا نہیں آتا، ان کے لیے حضور نے آسان استغفار مرحمت فرمائے۔ حضور نے فرمایا یا رب اغفر لی، اتنا بولنے نہیں آتا کیا بولے؟ یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی۔ 1 منٹ میں 100 بار پڑھ سکتے اس کو آپ، ایک ہی منٹ میں 100 بار یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی۔ حدیث پاک میں اس کی فضیلت میں سرکار نے فرمایا جو بندہ نفل نمازوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 3 مرتبہ یا رب اغفر لی پڑھتا ہے، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ خالی 3 بار پڑھا، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی۔ اب روز 100 بار پڑھا تو کیا ہوتا بولو آپ، ہے نہیں؟ تو کتنا آسان ہے، بولنے میں بھی آسان ہے، یاد کرنے میں بھی آسان ہے۔ یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یہ سب سے چھوٹا استغفار۔ یا پھر استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا جب حضور پڑھتے استغفر اللہ و اتوب الیہ، ایک ہی بیٹھک میں 100 بار پڑھ کے اٹھا کرتے تھے سرکار۔ وہ 100 مرتبہ پڑھے تک کسی سے کچھ بات نہیں کرتے تھے، یعنی بغیر کسی سے کچھ بات کیے کہ ایک ہی بیٹھک میں 100 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ اور وصال کے قریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک لفظ کا اور اضافہ فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس طریقے سے حضور نے 100 مرتبہ پڑھا۔ تو اگر آپ اس کو پڑھنا چاہ رہے تو اس کا اور ایک فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ و بحمدہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت وہ بندے کو ایک سونے کا پہاڑ خیرات کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو 100 سونے کے پہاڑ خیرات کرنے کا ثواب اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو سونے کا پہاڑ خیرات کرنے کا ثواب بھی آ جا رہا، پھر ساتھ میں استغفار کا استغفار بھی ہو جا رہا، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ بھی آپ پڑھ لے سکتے۔ اور ایک استغفار ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ اس استغفار کے بارے میں حضور نے فرمایا جو بندہ رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ لے تو اللہ رب العزت اگر اس کے گناہ سمندر پر آنے والے جھاگ کے برابر بھی ہیں تو معاف فرما دے گا، بولے سرکار۔ اس کے گناہ اتنے بھی ہے تو اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ اب یہ تھوڑا سا ہارڈ ہے، اب جو حضرات عربی کے صیغے جو ہے نا کثرت کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، وظائف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے آسان ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ تو اس کو جو ہے 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد معمول بنا لے تو اور بہتر ہے۔ اگر رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ پڑھنا معمول بنا لیے تو وہ بھی بہتر ہے۔ بعض حضرات کیا سمجھ رہے، استغفار پڑھنا بولے تو استغفار پڑھنا سمجھ رہے، خالی استغفار پڑھے تو یہ استغفار نہیں ہوتا۔ استغفار پڑھو بولنے کا مطلب کیا ہے، استغفر اللہ تو بھی بولنا، یا رب اغفر لی تو بھی بولنا، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ تو بھی بولنا، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ تو بھی بولنا۔ اس قسم کے کیا ہے معلوم ہے استغفار پڑھنا۔ ایک استغفار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کی فضیلت سرکار نے اور اضافتاً الگ بیان فرمائی۔ اس میں کیا فرمایا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ کیا فرمایا سرکار نے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، بس اتنا ہی ہے۔ اللہم اغفر لل بولے تو کیا مانے، اے اللہ میری مغفرت کر دے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تمام مومن مرد مومن عورتوں کی مغفرت کر دے، والمسلمین والمسلمات، تمام مسلمان مرد تمام مسلمان عورتوں کی مغفرت کر دے۔ یہ ایک حضور نے استغفار سکھایا۔ اس کی فضیلت میں حضور نے بیان فرمایا جو کوئی بندہ اس استغفار کو دن میں 25 یا 27 مرتبہ پڑھتا ہے، کتنے بار، 25 یا
27 دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت وہ بندے کو اپنے ایسے بندوں میں شامل کر لیتا ہے جن کی وجہ سے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، جن کی وجہ سے بندوں کو رزق دیا جاتا ہے، جن کی وجہ سے دوسرے بندوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہے، اور ان بندوں کو اللہ پاک مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ مطلب یہ جب بھی اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول فرما لیتا ہے، یعنی ہمیشہ دعا کی قبولیت ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ مگر ریگولر پڑھنے کی بات بیان کر رہے سرکار۔ کیا ہے استغفار؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ دیکھو ایک بار کیا ہے؟ للمؤمنین ہے، اس کے بعد والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس کو دن میں 25 یا 27 دفعہ جو بندہ پڑھتا ہے گویا اس وقت تک مرے گا ہی نہیں جب تک ولی نہ بن جائے، اور اس کو اللہ مستجاب الدعوات بنا دے گا، مگر ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا ہے۔ تو 27 یا 25 بار اس پڑھنے کا ہے، مگر فضیلت اللہ کے حبیب نے یہ بیان فرمائی ہے۔ اگر اس کو آپ آیت کی صورت میں پڑھنا چاہ رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کی جگہ یہ بھی پڑھ سکتے آپ، تو وہی فضیلت ہے جو میں نے ابھی بیان فرمائی۔ تو ٹھیک ہے، تو الگ الگ قسم کے بہت سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار بیان فرمائے۔ ایک استغفار سید الاستغفار بول کے، اس کے لیے حضور نے فرمایا جو بندہ روزانہ ایک بار پڑھ لیتا ہے اگر اس دن مر گیا تو جنتی ہے بولے سرکار۔ وہ ایک ہی بار پڑھا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا بولے۔ یہ ہر نورانی قاعدے میں آخری صفحے پہ لکھا ہوا رہتا سید الاستغفار، ذرا بڑا ہے، اگر دیکھ کے پڑھنا ہے تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے، زبان یاد کر لیے تو بہتر ہے، تو وہ بھی ہے۔ تو احادیث شریفہ میں بے شمار حضور نے استغفار عنایت فرمائے، جو آپ کو آسان لگے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب کثرت سے پڑھنے کا کیا مطلب؟ تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ کثرت کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب بدر کی تعداد کے برابر کم سے کم پڑھنا روز، یعنی 313 مرتبہ یا اس سے زیادہ جو بھی بندہ پڑھا وہ کثرت سے استغفار پڑھنے میں آ جاتا۔ سمجھ گیا آپ؟ اور جو فضیلتیں بیان فرمائی گئی یہ فضیلتیں اگر کوئی بندہ روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی عطا فرما دے گا۔ تو 100 مرتبہ تو کم سے کم معمولات میں رکھ لینا چاہیے۔ اگر آپ سبحان اللہ و بحمدی استغفر اللہ واتوب الیہ اس کو بھی اگر روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے صرف 5 منٹ میں ہو جاتا۔ 5 منٹ میں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ 100 مرتبہ ہو جاتا۔ کیا ہمارے پاس 24 گھنٹے میں 5 منٹ کا ٹائم نہیں ہے روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کے لیے؟ تو ہمارے وظائف میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے، مگر خالی یہ پڑھ لے رہے اور نمازوں کو ترک کر دے رہے تو پھر اس کے ثمرات حاصل نہیں ہوں گے۔ اب ایک بندہ کیا کریں گا آپ میں سے، خالی 5 منٹ 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں گا، نمازاں چھوڑ دیتے رہیں گا، تو اس کے فوائد جو بتائے جا رہے یہ حاصل نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ استغفار پڑھنا نفل ہے اور نماز پڑھنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ نماز پڑھنا فرض ہے اور استغفار پڑھنا کیا ہے؟ نفل ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو بندہ فرض عمل کو چھوڑ کے نفل کرتا ہے تو وہ بندے کا نفل عمل زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکا دیا جاتا، قبول ہی نہیں ہوتا بولے سرکار۔ اگر وہ قبول ہی نہ ہو تو اس کے جو فوائد بتائے گئے وہ حاصل ہوں گے؟ ہرگز حاصل نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی عادت کرنی چاہیے۔ تو آج ہی عہد کر لیں کہ میں آج کے بعد کوئی نماز کو ترک نہیں کروں گا، ساتھ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار ضرور پڑھا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو بھی حق کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔